تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ is one of the صحابی who was having much love of Holy Prophet in his heart. He was very devoted and loyal. All the Sahaba were loyal, but he was one of the prominent. بہت زیادہ نبی پاک سے عشق کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بابا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ بابا جی کی عمر 96 ایئرس تھی، اور ان کی جو بھویں تھیں یہ بھر گئی تھیں اور ان کی آنکھیں جھک گئی تھیں، اور یہ جب اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور یہ جھکے ہوئے تھے اس چھڑی کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اتنا ان کی حالت تھی، مطلب یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ he was very old, he was very elderly، بڑھاپا تھا بھی اور نمایاں بھی ہوا تھا۔ جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ آنکھ کھول کر نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، پھر کوئی بات کرتے تھے، اور عرض کی لب و لہجے میں بڑی پریشانی تھی، بڑی تکلیف تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بڑے گناہوں میں گزری ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کالے سیاہ میرے دفتر ہیں یا رسول اللہ، نیکی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس عمر میں مجھے آپ کا ایک صحابی ملا ہے اور اس نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے، تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا ہے، لیکن میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ 3 باتیں اس نے کی۔ کہا پہلی تو بات یہ کہ میں صحیح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کمر دوری ہو چکی ہے، تو نماز تو میں پڑھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ نمبر 2، چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کما بھی نہیں سکتا، تو صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ بھی کیسے دوں گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ میں چونکہ بوڑھا ہوں تو کوئی جہاد بھی نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ اب کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، نہ نماز صحیح پڑھ سکتا ہوں، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں، نہ صدقہ دے سکتا ہوں، اور نہ میں اب جہاد کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے جیسے بارش کی جھڑی لگ جاتی ہے ایسے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے زیارت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوازاری فرما رہے ہیں، اور پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ بابا جی جہاد کرنے والے بہت سے ہیں، جہاد کر لیں گے، پیسے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہیے ہوں گے تو وہ مل جائیں گے، اور یہ جو عبادت ہے وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ نے جو دین کی راہ میں آنے کی بات کی ہے تو آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ تعلق اپنا مضبوط بنا لیں، آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رحمان و رحیم، آئیں۔ آپ لوگ آتے نہیں ہیں، آپ لوگ دن رات دوستوں کی منڈلیوں میں بیٹھ جائیں گے، بحثیں کر لیں گے، میڈیا کے اوپر سب کچھ آپ کو پتہ ہوگا، آپ خود مجھے بتائیں کتنا رب کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ اٹ میٹرز دیٹ یو ناک دا ڈور، اللہ کے اوپر اپنے کاموں کو چھوڑ کے دیکھیں، تعلق بنائیں۔ اگر کوئی بندہ بھول کر بھی اللہ کی طرف آ جائے نا، اللہ کی رحمت پھر بھی اس کو تھام لیتی ہے۔ جلال الدین رومی لکھتے ایک بندہ صنم 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 کہتے بت کو، وہ ساری رات صنم 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 پکار رہا تھا، اچانک اس کو غنودگی آئی، اس کے منہ سے غلطی سے صمد نکل گیا، صمد رب کا نام ہے۔ رب نے فرمایا جبریل دوڑا دوڑا جا کے اس کو نواز دے جو مانگ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا اللہ وہ بھول سے اس نے کہہ دیا ہے، تو کہا چلو بھول کے کہا تو ہے نا، ساری رات اس کے سامنے کھڑے ہو کے پکارتا رہا، کچھ نہیں ملا، ایک دفعہ مجھے پکارا تو کچھ تو ملنا چاہیے نا اس کو، تعلق تو بنائیں۔ قیامت کے دن فرمایا رب تعالیٰ رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے گا، there will be a shroud of mercy for that person who is specifically جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ گناہ کرتا رہتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی وہ آتا رہتا تھا، وہ آ کے توبہ کرتا، پھر گناہ اگر کر لیتا پھر آ جایا کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تو پھر توبہ کر لیا کرتا تھا، آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، وہ بے پرواہ نہیں ہو جاتا تھا، بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جاتا تھا، وہ رب کو یاد کرتا تھا، آتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر آتا تھا، اور رب تعالیٰ رحمت کی چادر میں ڈھانپنے کے بعد اس کو یہ فرمائے گا، اس کتاب میں الفاظ لکھیں، اس کے چھوٹے گناہ اس کو یاد دلائے گا، تو نے یہ بھی کیا تھا،
تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، بتا کیا تھا یہ بھی. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے اس کو. وہ رو پڑے گا، تڑپ جائے گا کہ مالک میں نے بالکل یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے بالکل یہ بھی کیا تھا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. Now the setup is like this, that only that person and Allah both are in front of each other. Nobody else is seeing this whole picture. کوئی اور یہ کام نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ اور وہ بندہ ہے. اور اس کو کہا جا رہا تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا. پھر اب تعالیٰ فرمائے گا اب مجھے بتا، تجھے پتہ میں تیرے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں، تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں. وہ کہے گا مالک مجھے نہیں اندازہ. تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے ان گناہوں کو جو میں نے تجھے بتائے ان ساروں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے لگا ہوں. اب وہ بندہ خود کہے گا مالک یہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے میرے، جب یہ والا سودا چل گیا ہے تو پھر اب یہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے، ان کو بھی تو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. ایسے رب کی رحمت ہوتی ہے. آپ تعلق نہ توڑیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھو انسان بالکل جب فارغ ہو جاتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، فرمایا 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے اور ایک حصہ زمین پہ دیا. تو یہ جو ماں بچے کو پیار کرتی ہے اور باپ بچے پہ شفقت کرتا ہے اور بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہے اور بیوی اور شوہر کی جو محبت ہے، یہ سب کا ایک حصہ ہے صرف. تو فرمایا وہ 99 حصے کدھر ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھے ہیں، وہ ان 99 حصوں سے اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا. ریممبر اللہ کی رحمت حاوی ہے، وہ ہر وقت مد نظر ہے.